السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک حکم دے رہے ہیں۔ یہ حکم نہ نماز کے تعلق سے ہے، نہ روزہ، زکوٰۃ اور حج کے تعلق سے ہے، نہ ہی کسی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں یہ حکم ہے، بلکہ اللہ کا یہ حکم تمام احکامات سے بالکل علیحدہ ہے، جدا ہے۔ حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو چوکنا رہو، بیدار رہو، ہوشیار رہو۔ یہ سب مفہوم اس آیت کریمہ کا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو بیدار اور ہوشیار رہ کر زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کس سے بیدار رہنا ہے، کس سے ہوشیار رہنا ہے؟
دشمن اور دشمنوں کی سازش سے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے مومنین کی کہ تمام عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ، تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس پر بھی نظر رکھنا اپنے ارد گرد کہ جو اہل باطل ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچانے یا تکلیف پہنچانے کے لیے کیا سازش کر رہے ہیں، اور ان کی سازشوں سے ہمیں کس طریقے سے بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، اور ہمیں کیا لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے سورہ نساء کے اندر۔ تاکیدی اس لیے کہ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کہ تم میں سے بعض وہ ہوں گے جو اس میں سستی برتیں گے، غفلت برتیں گے۔ اس کا مطلب اللہ اس میں سستی اور غفلت کو بالکل بھی برداشت کرنے تیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی غفلت نہ ہونے پائے، کیونکہ ایمان، اسلام، عبادتیں، حقوق کی ادائیگی یہ اس وقت ہوگا جب ہم رہیں گے۔ دشمنوں کی سازش کا شکار ہو کر اللہ نہ کرے ہم ہی ختم ہو گئے تو پھر عبادت کون کرے گا، سجدے کون کرے گا، مسجدیں آباد کس سے ہوں گی؟ اس لیے یہ سب اس وقت ہے جب مسلمان محفوظ ہوں، ان کی نسلیں محفوظ ہوں، ان کا مال و متاع محفوظ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ سستی کر سکتے ہیں اس میں، جو نہیں کرنا ہے، غفلت نہیں برتنا ہے، تمام احکامات پر عمل آوری کے ساتھ ساتھ دشمنان کی سازشوں پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ چنانچہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی، دونوں زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ دشمنوں کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے پر گہری نظر رکھتے تھے کہ یہ اس وقت اب کیا چاہ رہے ہیں، اس وقت اب ان کا نشانہ کیا ہو سکتا ہے، اس وقت ہمیں ان کی طرف سے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے، اسے دیکھتے تھے، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو تیار رکھتے تھے۔ چنانچہ مکی جو ابتدائی زندگی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا کام نہیں کیا، نہ ہی علی الاعلان آپ نے اپنا کوئی مرکز بنایا۔ یہ حکمت کا تقاضا تھا، یہ مصلحت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ دار ارقم نامی ایک جگہ، اور وہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ جنہیں ایمان قبول کرنا ہو، اور جب سارا مکہ سو جاتا، اس اندھیرے میں دبے پاؤں خاموشی کے ساتھ دار ارقم میں آتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ایمان قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ایمان قبول کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ایمان قبول کیا، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ مکے سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ قبیلہ غفار کے تھے اور وہ مکے سے باہر کچھ دور وہ قبیلہ آباد تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جذبات میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ انہوں نے کہا جب ہم برحق ہیں، ہمارا مذہب برحق ہے، آپ برحق نبی اور رسول ہیں، تو پھر ڈرنا کس سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی خاموشی کا وقت ہے، ابھی خاموشی کا مظاہرہ کرو، اپنے قبیلے میں جاؤ، خاموش طریقے سے اسلام کی دعوت دو لوگوں کو۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں تشریف لائے، دن کے اجالے میں سارے مکے کے سردار بیٹھے تھے، اور وہاں انہوں نے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں حق پر آ گیا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔
سرداروں نے پکڑ کے انہیں مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، وہ آئے، حالانکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا ابھی، لیکن وہ جو نسبت تھی چچا اور بھتیجے کی، اس نسبت سے ان کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے بچایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں نے کہا تھا ابو ذر سے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی خاموشی سے چلے جاؤ اپنے قبیلے میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھانپتے تھے دشمنوں کے غلبے کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کی سازشوں کو، پھر اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے اب ہمیں یہ کرنا ہے، اب ہمیں یہ کرنا ہے، اب ہمیں اتنا قدم آگے بڑھانا ہے۔ بڑی حکمتوں کے ساتھ آپ نے مکی زندگی کا سفر طے کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد بے شک مکے کے مقابلے میں زیادہ آزادی ملی، لیکن یہاں دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مدینہ طیبہ میں ایک تو آستین کے سانپ تھے منافقین، جو بالکل صحابہ کے درمیان رہتے تھے، یہاں تک کہ کئی صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہم میں کون منافق ہیں۔ وہ تو آیتیں نازل ہوئیں الگ الگ موقع پہ، تب جا کے صحابہ کو معلوم ہونا شروع ہوا کہ ہم میں کون منافق تھا، کون کون منافق تھے۔ تو اس طرح گھل مل کے رہتے تھے۔ یہ دشمنی اور زیادہ پرخطر ہو جاتی ہے۔ ایک دشمنی یہ، دوسری دشمنی مکے والوں کی ہی کہ مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد بھی وہ خاموشی سے بیٹھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، وقفے وقفے سے وہ آتے اور مدینہ طیبہ میں جو صحراؤں میں مسلمانوں کے جانور چر رہے ہوتے ان جانوروں کو بھگا کر لے جاتے، مسلمانوں کی کھیتیوں کو آگ لگا دیتے، یعنی ابھی بھی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ ان کا باقی تھا۔ یہ دوسرا دشمن۔ تیسرا دشمن جو سب سے بدترین دشمن تھا مدینہ طیبہ میں، وہ یہودی تھے۔ یہ سب سے بڑے سازشی، یہ سب سے بڑے مکار اور عیار یہودی، ان سے بھی نمٹنا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان تین قسم کے بدترین دشمنوں کے درمیان حق کو بلند کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں انجام دیا، اور اس حق کے درخت کی جڑوں کو اتنا مضبوط کیا، ان تین کٹر دشمنوں کے بیچ میں اتنا مضبوط کیا اس درخت کی جڑوں کو کہ آج تک یہ درخت پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کی جڑیں کمزور تھیں، ابھی پختہ ہونے کے تھیں، اس موقع پر بدترین سازش تھی یہودیوں کی کہ کسی طریقے سے اس کا قلع کما کر دیا جائے، اس درخت پنپنے نہ پائے، آگے بڑھنے نہ پائے، نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایک نہیں کئی سازشیں رچیں یہودیوں نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اس اعتبار سے پڑھیں کہ آپ کیسا لے کے چلے، یہودیوں کے درمیان بھی، منافقوں کے درمیان بھی، کفار مکہ کے بار بار ہونے والے حملوں کے درمیان بھی حق کو لے کر چلے اور حق کو بہت مضبوط کر کے چھوڑ کے گئے۔ ہم اس احسان کا جتنا بھی بدلہ ادا کریں وہ کم ہے۔ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا یہودیوں سے، دشمنوں سے، کبھی وقت کا تقاضا ہوا تو آپ میدان جہاد میں بھی نکلے اور جہاد بھی کیا، کبھی وقت کا تقاضا ہوا تو آپ نے صلح بھی کی، صلح حدیبیہ نام کی عظیم صلح، یعنی جب جس چیز کو آپ نے مناسب سمجھا وہ چیز آپ نے کیا، صرف اس لیے کہ دشمنوں کی سازشیں ناکام رہیں، وہ کامیاب نہ ہونے پائیں، اور ہمارا حق اسی طرح سر بلند ہوتا رہے اور ایک دن غالب ہو کے رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اس ناحیے سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح بھانپ لیا کرتے تھے دشمنوں کی سازش کو۔ ایک آخری سازش، بڑی مضبوط سازش رچی تھی یہودیوں نے، کافروں نے، منافقوں نے، تینوں نے مل کر۔ یہ تین کیا کم تھے کہ مکے سے لے کر مدینہ طیبہ تک درمیان میں جتنے قبائل آباد تھے ان کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ لشکر اتنا بڑا
کہ اس کو ایک لشکر کہنا غلط، احزاب کہا قرآن میں اللہ نے، کئی لشکروں کے قائم مقام تھا، وہ ایک لشکر جو مسلمانوں کے خلاف نکلا تھا، اور اس میں ہر طرح کے جنگجو تھے، ہر طرح کے ہتھیار تھے۔ ایک ایسی سازش رچی تھی یہودیوں نے کفار مکہ کو ورغلا کے کہ اس سازش سے نمٹنے کا کوئی راستہ نہ بچے مسلمانوں کے لیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب راستہ اپنایا، مدینہ طیبہ کے چاروں طرف خندقیں کھود کے رکھ دیں۔ وہ ساری تیاری، ان کی ساری سازش پانی کے نظر ہو گئی، ہبام منصورہ ہو گئی، وہ پورے جذبات میں آئے لیکن کچھ نہ کر سکے، اور مسلمان الحمدللہ مدینہ طیبہ میں ان کا مال و متاع سب محفوظ رہا الحمدللہ، اور کفار جیسے آئے تھے دشمن اسی طرح انہیں ناکام واپس لوٹنا پڑا، اور ایسی کمر ٹوٹی کہ پھر وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، کبھی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، یہ طریقے یہ بتاتے ہیں کہ دشمنوں کی سازش سے چوکنا رہنا چاہیے۔ ان دشمنوں میں جیسا کہ ابھی بات آئی، سب سے بدترین دشمن ہے یہودی، بلکہ کافر یہودیوں سے سیکھتے ہیں، جو دیگر غیر مسلم ہیں وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں سے سیکھتے ہیں کیسے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ آج دیکھ سکتے ہیں، ہم آج کی تاریخ میں جتنے غیر مسلموں کی اسرائیل سے دوستی ہے، ہر ایسا غیر مسلم دشمن نظر آئے گا، ہر ایسا۔ ان سے دوستی کا مطلب یہ ہے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی۔ اتنا ہی نہیں، فلسطین میں جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اسرائیلی، جن طریقوں سے ان کے گھر و بار کو گراتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قید کرتے ہیں، وہ سارے طریقے ہمیں ان ملکوں میں نظر آئیں گے جو ملک ان کے شاگرد بنے ہوئے ہیں، جو ملک ان سے دوستی کیے ہوئے ہیں، وہ تمام ممالک میں وہ طریقہ نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اتنی کثرت سے بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا ذکر کیا، ان کی سازشوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا بدترین سازشی، ایسا سازش کا ماحول بناتے ہیں کہ انبیاء کے خلاف یہ گھیرا تنگ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ انبیاء تک کو شہید کر دیتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، قرآن میں اللہ نے فرمایا ناحق یہ انبیاء کا قتل کرتے ہیں۔ جو قوم انبیاء کے خلاف ایسی سازش کرتی ہو تو کیا وہ ایک حق مذہب، ایک حق قوم، ایک مسلم قوم کے خلاف سازش نہیں کر سکتی یا نہیں کر رہی ہوگی؟ یقیناً کر رہی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ سب سے پہلا مقصد ہے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ یہودیوں نے جن طریقوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے 1400 سالہ تاریخ میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا مسلم لڑکیوں کو اپنا ہم نوا بنا کر انہیں مخالف اسلام بنایا جائے اور ان کی آنے والی نسلوں کو غیر مسلم بنایا جائے۔ یہ ایک سازش یہودیوں نے رچی ہے اسلامی تاریخ میں، خاص طور سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہم اٹھا کے دیکھ لیں، جو مسجد اقصیٰ کے فاتح ہیں، وقت کا مرد مجاہد۔ ایک بدترین سازش انہوں نے رچی تھی پورے عالم اسلام میں یہودیوں نے۔ اس مرد مجاہد نے، اس دور اندیش رہبر اور رہنما نے، حالانکہ ان کے خلاف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کئی مسلم قائدین نے آواز اٹھائی، اتنا بڑا محاذ مت کھولیے آپ ان کے خلاف جنگ کا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، تمام سازشوں کو ناکام بنایا، جس میں یہ سازش بھی تھی جو یہودیوں نے بہت حد تک آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی تھی، مسلم لڑکیوں کو یرغمال بنانا، انہیں اپنا ہمنوا بنانا اور ہمنوا بنا کر انہیں مخالف اسلام بنانا اور اسلام کے خلاف انہیں استعمال کرنا اور ان کی آنے والی نسلوں کو غیر مسلم بنانا۔ یہ علی الاعلان انہوں نے یہ کام کیا تھا، یہ سازش رچی تھی۔ یہ بات کہنے میں اب کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ کہا جائے تو خیانت ہوگی۔ ملک میں چپے چپے میں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ ایک گروہ تیار کر کے سرگرم کر دیا گیا ہے کہ تمہارا کام ہے مسلم لڑکیوں کو اپنا ہمنوا بناؤ، ان سے شادیاں رچاؤ اور ان کے آنے والی نسلوں کو غیر مسلم بناؤ، مخالف اسلام بناؤ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، جو دشمن یہ سازش رچ رہے ہیں وہ کھلے عام مائک اور کیمرے کے سامنے آ کے کہہ رہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے اور ہم نے ایسی جماعت اور ایسا طبقہ تیار کر دیا ہے، ان کو ہم نے یہ سکھا دیا ہے، یہ پڑھا دیا ہے اور ہم نے انہیں میدان میں اتار دیا ہے۔ اور میدان میں وہ کتنا کامیاب ہو رہے ہیں اور کتنا سرگرم ہے، ہر
آنے والے دن کی خبریں بتا رہی ہیں۔ گزشتہ 2-3 مہینوں کے اندر شہر اور شہر کے باہر کم سے کم 6 ایسی مسلم لڑکیوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں جو ریکارڈڈ ہیں، جو پولیس محکمے کے ساتھ پورا محفوظ ہے کہ ان 6 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں رچائی ہیں۔ جو محفوظ ہیں وہ یہ ہیں، جو محفوظ نہیں ہے وہ نہ جانے کتنی ہیں۔ یہ اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم بیٹھ کے اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں، جس ماحول میں ہم نے رمضان گزارا، عید کی خوشیاں گزاری، اسی ماحول سے اغوا کر لی گئی 6 مسلم لڑکیاں کم سے کم۔ اور پورے ملک کے اندر تو ایک طوفان ہے، ہر دن کوئی گاؤں یا کوئی نہ کوئی قصبہ یا کسی نہ کسی شہر سے یہ خبر آتی ہے کہ کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اور جتنی تیزی سے یہ خبر آ رہی ہے اتنی ہی تیزی سے یہ خبر بھی آتی ہے کہ گزشتہ 2 مہینے پہلے جو مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگی تھی، فلاں جنگل میں اس کی نعش دستیاب ہوئی ہے، فلاں کنویں میں اس کی لاش تیرتی ہوئی ملی ہے۔ اور ایسی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کتنی بری طرح مارا گیا ہے انہیں۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ اس وقت تمام مسلم علماء کی، خطیبوں کی، گھر کے بڑے ذمہ داروں کی، جماعت کے بڑے بڑے امیروں اور ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلم لڑکیوں کی حفاظت کریں، ورنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جنہوں نے یہودیوں سے پنجہ لیا ہے ان کی روحیں ہمیں معاف نہیں کریں گی کہ انہوں نے ایسی سازشوں کو ایسا ناکام بنایا، اور آج ہم صرف اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، صرف اپنے پہننے اوڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے آس پڑوس سے لڑکیاں اٹھا لی جا رہی ہیں ایک سازش کے تحت، اور بدترین طریقے سے ان کا قتل کر دیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ یہاں تک لکھ رہے ہیں، پولیس کا محکمہ یہاں تک کہہ رہا ہے، صاف ان کے انٹرویو موجود ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بھاگا کرتے تھے آپسی عشق و معاشقے کی وجہ سے، یہ وہ والا نہیں ہے۔ یہ خاص طور سے غیر مسلم لڑکے بہلا پھسلا کے اپنا ہمنوا بناتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ان کا کہیں سے بھی مقصد نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، کچھ دنوں وہ ساتھ رکھتے ہیں پھر قتل کر کے لاشیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہ والا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائیں۔ سب سے پہلے بچیوں کو یہ بتائیں کہ تم جس جاب پہ جا رہی ہو، جس کالج میں جا رہی ہو، جس ہاسٹل میں پڑھنے جا رہی ہو، یہ سب کا درجہ بعد میں ہے۔ یہ صرف اس لیے تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی چند روزہ زندگی ذرا عزت سے گزار سکو، ذرا اچھا رشتہ تمہارے لیے آ جائے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل، ذرا کم پڑھی لکھی یہ رشتے ہی نہیں آتے، حالانکہ ساری چیز موجود ہے بچی کے پاس اللہ کی دی ہوئی، لیکن یہ ڈگریاں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، شادی کے بعد ڈگریاں الماریوں میں رہ جاتی ہیں، شادی کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے اخلاق کیا ہے، پکوان کیسا ہے، سیدھی سیدھی بات۔ لیکن جب لڑکیاں ڈھونڈنے نکلتے ڈگریاں دیکھتے ہیں، جو ڈگری کوئی کام آنے والی نہیں ہے شادی کے بعد۔ اس بچی کو تو اپنی آنے والی نسل کی پرورش کرنا ہے، اور اس کے لیے اسلامی ماحول اس کو فراہم کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو گھروں کے اندر سب سے پہلے یہ بتائیں، اسلامی ماحول بنائیں، بلکہ گھر کے مرد اتنے غیرت مند بنیں کہ اتنی محنت کریں، اتنا کمائیں کہ گھر کی بچیوں کو کمانے کے لیے نہ نکلنا پڑے، جاب کے بارے میں سوچنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر وہ سوچیں تو منع کر دیا جائے، تم گھر کی مہارانی ہو، صرف بیٹھ کے کھاؤ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، محنت ساری ہم کو کرنا ہے، ہم ساری محنت کریں گے۔ اتنا کم سے کم باغیرت بننے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بچیوں، جو صاف طور پہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اسی لیے صاف طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ بچیوں کے موبائل پہ خاص طور سے نظر رکھی جائے۔ پہلے تو دیا نہ جائے، لیکن تعلیم کے لیے بعض مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے موبائل کا دینا، دیا جائے مجبوراً تو پوری طور پہ نظر رکھی جائے۔ اس لیے نہیں، بعض مرتبہ بچیوں کو شکایت ہوتی ہے ہم پر شک کیا جا رہا ہے، شک آپ پر نہیں کیا جا رہا، آپ بے شعور ہیں، آپ کو نہیں معلوم دشمن کون ہے، اس کی سازشیں کہاں تک ہیں، اس کا جال کہاں تک جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں آپ کے ارد گرد کوئی دشمن گھیرا تنگ تو نہیں کر رہا، اس کے لیے آپ کا موبائل چیک کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے روابط کس سے ہیں اور کون آپ کے رابطے میں آ رہا ہے، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنا گھر کے والدین کے لیے بے حد ضروری ہے، چاہے بچیاں اس کے لیے راضی ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں نظر رکھنا ہے۔
صبح سے لے کر شام تک بچیاں آزادانہ طور پہ جا رہی ہیں ملازمت کے لیے. ملازمت کے مقامات اور ہاسٹل کے مقامات یہ دو بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں دشمنوں کے لیے. انہی دو مقامات سے لڑکیوں کا وہ شکار کر رہے ہیں. اور ایسی سازش آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے وہ ساری چیزیں کہ والدین گڑ گڑا کے رو رہے ہیں بچی کے سامنے کہ تم جو کہو گی وہ سب ہوگا آگے کی زندگی میں, تمہاری حق بہر بات مانیں گے, لیکن اس غیر مسلم لڑکے سے شادی نہ کرو. ان کا گڑ گڑانا, ہاتھ جوڑنا سب بیکار ہو جا رہا ہے, اور وہ بچیاں بیٹھی ہیں کہ نہیں ہم وہی کریں گے, ہم کو ہر حال میں کرنا ہے, اور قانون ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ایسی زہریلی اور گہری سازش ہے مسلم لڑکیوں کے خلاف کہ زندگی بھر پالنے والے, محنت کرنے والے والدین کا ہاتھ جوڑنا بھی ناکام ہو جا رہا ہے, بیکار ہو جا رہا ہے. اور ہر ایسے لڑکیوں کے والدین یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا نہیں تھا ہماری بچی ایسی ہوگی. اس لیے ہم اور آپ ہیں الحمدللہ سب کے گھر پاک باز ہیں, صاف ستھرے ہیں, کسی پر کوئی تنقید نہیں, لیکن ہم بھی اس غفلت میں نہ رہیں کہ ہم بھی کچھ نہ سوچیں اور بہت آرام سے بیٹھے رہیں کہ ہمارے گھروں کی بچیاں بہت اچھی ہیں, الحمدللہ اچھی ہیں, کسی پر کوئی شک نہیں. لیکن دشمن کی کون سی چال کس پر کارگر ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اس اطمینان سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں پر نظر رکھنے کی. وہ صبح سے شام تک ملازمت کے مقامات پہ جا رہی ہیں. کیا ہے ان کی ملازمت کے مقامات پر ماحول؟ وہاں پر غیر مسلم کتنے ہیں؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا نامحرموں کے ساتھ کتنا ہے؟ روابط کتنے ہیں؟ ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی بے حد ضروری ہے ایک مسلم والدین کو, چاہے وہ کتنے بھی دیندار ہو, معاف کیجئے گا, چاہے وہ ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو, ہر حال میں مسلم بچیوں پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ دشمن جو میدان میں اترا ہے مکمل ٹریننگ کے ساتھ, تربیت پا کر, تربیت یافتہ ہے وہ. ہم صرف گھر میں خوش فہمی میں مبتلا بیٹھے رہیں, کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, دشمن کامیاب ہو کے نکل جائے گا. اس لیے بے حد ضروری ہے اس وقت مسلم بچیوں کے لیے اسلامی ماحول گھر میں فراہم کرنا کہ تمہاری سب سے پہلے تمہارے لیے ایمان ہے, دین ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ کی ازواج مطہرات کی حیا, یہ سب سے پہلے ہے تمہارے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتی اس کی حفاظت تو نہ تمہاری جاب کی ضرورت ہے, نہ تمہاری تعلیم کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیا فائدہ وہ جاب چاہے لاکھوں کی ہو, کیا فائدہ وہ تعلیم جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلا دے لیکن ایمان سے باہر کر دے, نعوذ باللہ, اسلام سے باہر کر دے, دنیا بھی جہنم اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا سودا ہو. کیا فائدہ ایسی ڈگریاں لے کر اور ایسی ملازمت اور ایسی تنخواہوں سے؟ اس لیے سب سے پہلے گھر کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ماحول بنائیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنی ہے. اور نہ آزادانہ طور پہ موبائل کے استعمال کی اجازت ہو, نہ آزادانہ طور پہ گاڑیوں کی استعمال کی اجازت دی جائے, جہاں چاہے جب چاہے چلی جائیں, ہرگز نہیں. اپنے اولیاء کے ساتھ جائیں, اولیاء سے اجازت لے کر جائیں, اور اولیاء مکمل طور پہ دیکھ کے اجازت دیں یہ کہاں جا رہی ہیں, کس کام کے لیے جا رہی ہیں, کتنا وقت لگے گا. ان تمام چیزوں کے ساتھ اور جس مقام پہ ملازمت ہے یا جو ہاسٹل جو تعلیم گاہ ہے وہاں کا ماحول کیا ہے, اس ماحول پہ بھی گہری نظر رکھنا مسلسل جب تک وہاں ملازمت یا تعلیم ہو رہی ہے. یہ اولیاء کی ذمہ داری ہے ہر حال میں, اپنی نمازوں کے ساتھ, اپنے روزوں کے ساتھ. یہ ذمہ داری بھی اولین ذمہ داری ہے, ورنہ دشمن بالکل کھلے عام میدان میں اتر چکا ہے چیلنج کر کے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو میدان میں اتار دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسلم بچیوں اور مسلم خواتین کے تعلق سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دشمنوں کی تمام تر سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.